اللہ کو اس طرح پسند نے کہ جے انہاں دے ہاتھ نال ہاتھ دے دل تے گلے علیحدہ جے نبی پاک دے غلاماں دے نال جانور لگ جانا انہاں جانوراں دی بھی اللہ قسماں کھاندا ہے انہاں جانوراں دی بھی قسماں کھاندا ہے تسی کہو گے کہ کتنے قسماں کھائیاں بھی اللہ پاک نے فرمایا جو اے محبوب تیرے غلام کوڑیا تے بیٹھ کے نا جدو نکل دے نا گھراں چوں جڑے ساہ لیندے نے انہاں دے ساہ لین دی بھی قسم اور جدو ہانپ دے نے انہاں دے ہانپن دی بھی قسم اور جیڑی زمین تے جدو انہاں دے پاپ واسطے میں چنگائی دی بھی قسم اور جیڑا کٹا اڑدا ہے میں اس کٹیاں دی بھی قسم ہے انہاں کٹیاں دی بھی قسم اسی میں یہی تے تو ہم لوگ کی نہ مار دینے جدے واسطے میں شہد کا انتخاب کیتا ہے کہ تسی سیال شریف کا کٹا سام دے ہو تسی توشہ شریف کا کٹا سام دے ہو اور جیڑا اللہ جانوران دیا قسمہ کھاتا ہے جنہاں دے سینے میں قرآن ہوئے وہ اس بستی دا کٹا پھر اللہ کے نام پسند آتا ہے وہ بستی دا اس بستی دا اس بستی وقت ٹر بھی یہ اللہ فائدہ دے دیتا ہے کیویں دیتا ہے 100 بندے دا قاتل سی نا مشہور کر لے لیکن بات میں صرف اشارہ تھا میں دسنا چاہنا جو کہنے لگا کوئی ہے ایسا سبب کہ میں بخشیا جاؤں وہ کہنے لگا نہیں انہوں نے کہا اچھا دوسرا انہوں قتل کرتا دوسرا آنکھ لگا انہوں نے کہا ہاں بخشیا جا سکنے انہوں نے کہا کیویں انہوں نے کہا بخشیا دا ثواب ایک ہے کریت و صالحین جو بستی ہے نیکاں دی اس بستی میں ٹر جا اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا کتھے ٹر جا کریت و صالحین پتہ لگا نیکاں دی بستیاں نو اجڑا سی نے سیال شریف توسا شریف جڑا سی نے بکھی شریف اجڑے سیال شریف والی بستیاں دا نام اسی جڑا نے سلو کی شریف ایسا نہیں رکھیا اے او اندر نبی پاک فرماندے نے پہ کریت و صالحین خود نام نبی پاک نے رکھیا کہ جتھے نیک رہندے نا نیکاں دی بستی بن جاتی ہے نیک گناہگار بھی نہیں پر نیک جتنے ہوں تھے نیکاں دی بستیاں جے پہنچے تو نہیں نا کہ تسی تے پہنچے بیٹھے ہو ہاں بھئی وہ پہنچے نہیں تو ساتھ کچھ بھی نہیں کیتا وہ دے مقابلے تے اگر بنی اسرائیل کا بندہ اگر اس بستی بن جائے پہنچے بھی نہ تو 100 بندہ اگر قاتل بخشیا جائے تو انہوں پھر اللہ نہ بخشے گا بخشے گا کہ نہیں بخشے گا پتہ لگا کہ یہ لوگ تو انہوں اپنے کولوں مسالہ دے کے گمراہ کرتے نہیں نا کسی اللہ والے دی نگاہ تھلے آ جو اللہ سارے حجاب دور فرما دے گا یہ کرے گا اللہ سارے حجاب جس وقت کتنے چہرے چمکتے ہیں پہ ایک پیر کا اپنا ساڑھے پیران دے اپنا سلیم رضا صاحب نے نعیم رضا صاحب نے اور پیر حسن رضا صاحب نے اور پیر کمر رضا صاحب نے یہ چہرے جو چمکے آنے کی نہیں چمکے وہ تکیے لگے نے کہ نہیں لگے جی اللہ عزت نہ دے تو پھر کون بنا سکتا کسی جنہوں اللہ عزت دے وہ عزت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کل قیامت دا دن وغیر کرنے سے تری ہونا ہے یہ میں بلا نور آنکھوں میں چہرے پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں چہرے پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے
سب کے سب آقا کے حوالے ہوں گے بزم حشر میں اعمال جو کرانے ہوں گے وہ سب کے سب آقا کے حوالے ہوں گے پوچھا دو زہر میں یا رب تیرے مجرم ہے کہاں وہ سب کے سب محمد نے سنبھالے ماشاءاللہ حضرات خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت صاحب اسلوب خطیب حضرت مولانا علامہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ صلو کے شریف 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 آستانہ علیہ سیال شریف بادشاہ کے آگے جھک چکا ہے کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا تجھے جو کرنا ہے کر ہم اس رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کریں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کروا دیا پھر ان دونوں کو بولا بادشاہ کو اور نوجوان کو کیا تم دونوں سجدہ کرو ان دونوں میں پھر انکار کیا پھر اس نے درویش بزرگ کا بھی سر قلم کروا دیا ان کو بھی شہید کروا دیا پھر اس لڑکے کو بولا کہ اب بھی مجھے سجدہ کر لے تو تجھے چھوڑ دوں گا لڑکے نے کہا کہ تجھے سجدہ نہیں کروں گا تمہیں جو کرنا ہے کر لے اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے اسے نہیں مروا دیا اس طرح قتل کروا دیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ایک ننھے سے لڑکے کو سجدہ کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا اس نے ایسا کیا کہ شاید اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اس نے چند سپاہیوں کو بولا اس کو اونچے ٹیلے پہ لے جاؤ وہاں پہ جا کے پوچھنا اگر سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو میرے پاس واپس لے جانا اگر نہ مانا تو اسی ٹیلے سے گرا کر اسے غرق کر دینا مار دینا سپاہی اس کو ساتھ لے کر اونچے ٹیلے پہ چلے وہاں چڑھ کے کہنے لگے کہ ہاں ہمارے بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں لڑکے نے کہا کہ نہیں وہ کہنے لگا پھر تیرا سر قلم کیا جائے گا تجھے یہاں سے گرا دیا جائے گا مار دیا جائے گا لڑکے نے کہا تم نے جو کرنا ہے کر لینا مجھے 2 منٹ اپنے بادشاہ سے بات کرنی کا اجازت ہے لڑکے نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کیا آج گزار ہوا یا الہی ان کا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو کائنات کا بادشاہ ہو کے مجھے ان سے بچا نہیں سکتا اتنی کہنے کی دیر تھی زلزلہ آیا جس حصے پر وہ سپاہی موجود تھے اتنا حصہ گر کے ٹوٹ گیا اور سپاہی نیچے غرق ہو گئی لڑکا بھاگا نہیں کیونکہ رب کا ماننے والا رب کا ولی تھا اور رب کے دین کا پرچار کرنے والا تھا رب سے محبت کرنے والا تھا اور ان اولیاء کے دلوں میں رب کے علاوہ کسی کا خوف کسی کا ڈر نہیں ہوتا وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آیا بادشاہ نے کہا میرے سپاہی کہاں ہے اس نے سارا معاملہ سنا دیا کہ تیرے سپاہی کے ساتھ کیا ہوا ہے بادشاہ نے دل میں سوچا شاید یہ جادوگر ہے اس کا جادو پہاڑوں پہ چل گیا ہے سمندر پہ نہیں چل پائے اس نے مزید سپاہیوں کو بولا کہ اس کو لے کر سمندر میں لے جاؤ درمیانے سمندر میں اس کو کشتی میں لے جاؤ درمیان میں جا کے اس سے پوچھنا اگر یہ مان گیا تو میری بارگاہ میں لے آنا اگر سجدے کے لیے تیار نہ ہوا تو اسی سمندر میں اسے غرق کر دے گا سپاہی اس کو ساتھ لے کے گئے درمیانے سمندر میں پہنچ کے بولے ہاں ہمارے بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار یا تجھے یہاں سے مار گرائیں اس نے پھر وہی کہا کہ مجھے اپنے بادشاہ سے 2 منٹ بات کر لینے ان کا اجازت ہے بارگاہ خدا بندی میں دوبارہ سے ہاتھوں کو بلند کیا عرض کی یا الہی ان کا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو کائنات کا بادشاہ ہو کے مجھے بچا نہیں سکتا اتنی دعا کرنی تھی سمندری لہریں آئیں ان موجوں میں ان لہروں میں وہ سپاہی کشتی سے گر کر ہلاک ہو گئے غرق ہو گئے کشتی بغیر چپوں کے درمیان سمندر میں ہے
बगैर चप्पलों के खुद बखुद किनारे लगी, क्योंकि वो कश्तियां अल्लाह के हुक्म से चल रही थी। किनारे लगी, लड़का वहां से निकला, फिर बादशाह के दरबार में आ गया। बादशाह हैरान हो गया, दिल में सोचने लगा ये कोई काम इस पर सही तरह हो नहीं रहा, मेरा हर हरबा जाया जा रहा है, इसको क्या जतन करूं कि ये मर जाए, क्या तरीका इख्तियार करूं। ये तो अगर मर ना पाया तो रियाया तो मुझे ले डूबेगी, ये मेरी खुदाई का इनकार कर देगी। वो दिल में सोच रहा है, तो जो है सभी बादशाह दिल में सोच रहा है, अभी जुबान से इजहार नहीं किया, वो अल्लाह का वली जुबान से गोया हुआ बोला, बादशाह जैसा तू सोच रहा है बात वैसे ही है। आज कहते हैं कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अरे हुजूर के साथ निस्बत रखने वाले जो गुलाम अंबिया है, उनका कोई उम्मती हो, ये इख्तियार तो रब ने उनको भी दिया है। जब दीगर नबियों के उम्मतियों को ये इख्तियार हासिल है, तो रब्बे कायनात के हबीब के गुलामों को ये इख्तियार क्यों ना हो। उधर ये उसने कहा कि बादशाह तू जो मर्जी कर ले, मुझे मार नहीं पाएगा, अगर मुझे मारना चाहता है तरीका मैं बता देता हूँ, उस पर अमल करेगा तो उससे मैं मर जाऊंगा, उसके अलावा तू लाख कोशिश कर ले, मुझे तू कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब ये बात हुई उसने कहा अच्छा बोल, उसने कहा तीर कमान पकड़, और तीर अपने हाथ से चला, और उस तीर पर अपना नहीं मेरे रब का नाम नहीं, जो तीर मेरे रब के नाम से चलेगा उससे मेरी मौत वाक़या हो जाएगी, इसके अलावा और कोई हरबा इस्तेमाल करके देख ले तो मुझे मार नहीं पाएगा। बादशाह ने दिल में सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, जब ये मेरे हाथ से मरेगा रियाया पर मेरा रोब बैठ जाएगा कि जिसको कोई भी नहीं मार पाया मैंने उसको मार दिया, क्योंकि मैं खुदा हूँ माज़अल्लाह। उसने ये इरादा करते हुए मजमे को बुलाया, सारी रियाया के सामने पूरे मजमे में उस लड़के को खड़ा करके हाथ में तीर कमान पकड़ा, अल्लाह के नाम से तीर को छोड़ा, तीर उस नौजवान लड़के की कनपटी पे लगा, जिससे उसकी शहादत वाक़या हो गई। बादशाह अपने हाल में मगन था, बड़ा खुश हुआ कि मैं कामयाब हो गया, अपने वज़रा की तरफ खुशी से देख रहा है। वज़ीरों ने कहा कि बादशाह तो अपनी खुशी में मगन है, लेकिन तूने गौर नहीं किया कि तू नाकाम हो चुका है। बादशाह ने कहा मैं नाकाम कैसे हो गया कि मैंने तो अपने हाथों से इसको मार गिराया है। वज़रा कहने लगे मारा तो तूने है, लेकिन देख तो सही, अब कौम तेरा नहीं इसके रब का नाम जप रही है, उसका कलीमा पढ़ रही है। अल्लाह का वली को जब जान भी देता है तो रब की जात की खातिर देता है। और यही मामला जब हज़रत फारूक आज़म का दौर आया, उस दौर के अंदर इस नौजवान लड़के की, मैं यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के आगे गया हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी बीत गया, यहाँ पे भी हदीस मुकम्मल नहीं हुई थी, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के आगे गया हूँ कि यही मामला जब हज़रत उमर फारूक का दौर आया, ये हदीस तमाम सहाबा ने सुन रखी थी। किसी सहाबी रसूल की ख्वाब में वो नौजवान लड़का आया कि मैं वो अल्लाह का वली, अब जहाँ पर मेरी कब्र है वहाँ पे पानी आ चुका है, मैं यहाँ पे तंग हूँ, मुझे यहाँ से निकाल कर किसी और जगह मुंतकिल करो। जब दोबारा से उस कब्र को जहाँ पे उसने निशानदही की थी खुदाई की गई, तो वहाँ से वो लड़का इसी हालत में निकला कि वो जहाँ पे उसने उसके खून निकला था, तीर लगा था, जब तीर लगाया निकाला गया तो खून रुकता नहीं था। उस वक्त के लोगों ने कहा कि यहाँ पे उंगली रख दो, इससे ये खून रुक जाएगा। इस तरीके से उसकी कनपटी पे उंगली थी, और जब कब्र को खोला गया तो इसी हालत में अभी भी मौजूद था। तो ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जब उंगली को हटाया गया तो खून का फवारा दोबारा से बना तक़ूल लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। अरे वो शहीद जिसकी सिर्फ मौत रब की रज़ा के मुताबिक होती है, उसकी इतनी शान है। वली तो अपना जीना मरना ओढ़ना बिछोना जिंदगी का एक लम्हा रब की रज़ा के मुताबिक गुजारता है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत ये है वो सच के जिसे एक जहां मान गया, दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया,
ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور سماعت کریں، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ احترام نبوی داخل عادت نہ سہی، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ سہی، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی، اور تم پر میرے مولا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لبے ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اصول برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کا کلام پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تضمین کے ساتھ چند اشعار پیش کیے۔ اب حسب الارشاد جیسا کہ سائیوں کا حکم ہے، آپ ماشاءاللہ پورے ماحول پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور روحانی فیوز و برکات عطا فرما رہے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں ولی ابن ولی، علامہ ابن علامہ، پیر ابن پیر، پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ یغوش ولایت، سرمایہ اہل سنت، شہزادہ آل رسول، حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نعیم رضا شاہ صاحب چشتی سیالوی، زینت آستانہ علیہ صلو کے شریف آپ اپنے خطاب سے نوازتے ہیں۔ استقبال سائیوں کا جیسے غلاموں کو کرنا چاہیے ویسا نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، جملہ میں کہہ چکا ہوں، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ صلو کے شریف، آستانہ علیہ سیال شریف، صاحبزادہ سید محمد نعیم رضا شاہ صاحب۔ سبحان اللہ۔ الحمد لله الذي نور وقوى هذه الأمة ضعيفة بوجود محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين الذي ألبس الله تاج النبوة وجعله النبي الأنبياء وآدم منجد ومندمج في الدين، اصطفاه حبيبا طبيبا خصوصا من بين هذا العموم أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد بهذا البلد، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سامعین محترم، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور حفاظ اکرام کی دستار بھی، اور اس محفل کی صدارت پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری السید الپیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ صلو کے شریف فرما رہے ہیں، اور زیر سرپرستی صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی فرما رہے ہیں، اور اس محفل کے نگہبان جو ہیں وہ ہے حافظ قاری محمد منیر حسین۔ سامعین محترم، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، بس میں حاضری کے لیے آیا ہوں، تھوڑی سی باتیں جو آپ کے
بارگاہ میں پیش کرنی. اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، رب نے قسم اٹھائی شہر کی. علماء تشریف فرمائیں، رب نے قسم اٹھائی کس کی؟ ذرا آپ ساتھ ساتھ چلتے چلے نا تو مجھے بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی انشاءاللہ. پتہ چلے آپ بیٹھے ہیں سننے کے لیے، ہم سنانے کے لیے آئے ہیں. یہ شاہ صاحب ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو. علماء تو بھی بیٹھے ہیں. علماء تو اس لیے بیان کرتے ہیں نا کہ اگر سننے والا کو سنے تو آپ سبحان اللہ کہیں کہ آپ کی آواز آئے گی تو پھر پتہ چلے گا علماء کو کہ بھئی ہاں سننے والے بیٹھے. کہہ رہا بلند آواز سے لا اقسم بہذا البلد. رب کہتا ہے قسم ہے مجھے شہر کی. کس شہر کی؟ کہ محبوب جس میں تیرے قدم لگے. لا اقسم بہذا البلد. اسی طرح قسم ہے مجھے شہر کی. کس شہر کی؟ کہ محبوب جس میں تیرے قدم لگے. اب قدم کس میں لگے؟ مکہ شہر میں. تو پتہ چلا کہ ہم ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے ہیں، نسبت کو جوڑتے ہیں. کیوں جوڑتے ہیں؟ کیونکہ رب نے محبوب کی نسبت کی قسم کھائی. رب نے محبوب کی نسبت کی قسم کھائی ہے. رب کہتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہے شہر کی. کیوں قسم ہے؟ کیونکہ محبوب تیرے قدم لگے. سامعین محترم، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت شاہ جی کی بات، پھر بات ختم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو ہریرہ جن کو پہلے باتیں سنتے یاد نہیں رہتی، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے. حضرت ابو ہریرہ آپ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ پھیر دیجئے. ادھر نبی پاک علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ پھیرا. ادھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے سینے پہ ہاتھ پھیرا. عرفان صاحب تصدیق کرتے چلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب محبوب نے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو جب محبوب بات کرتے نا اس کے بعد مجھے کوئی بات بھولی نہیں. ساری باتیں یاد رہتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس نے عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ سیال شریف، آستانہ عالیہ سلو کے شریف، آستانہ عالیہ پنڈی راما شریف اور بردہ غوش ولایت. سامعین محترم، محبوب کے ہاتھ لگے. اب بات بھولتی نہیں. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین صاحب شاعری رحمت اللہ تعالی علیہ، پڑھائی کا زمانہ ہے، پڑھنے کے لیے گئے تو رات کو سوئے خواب میں مصطفیٰ تشریف لے. حضور عرض کرتے ہیں، حضور پھر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا نا تو کبھی بھولے ہی نہیں. یا رسول اللہ میرے سینے پہ بھی ہاتھ پھیرے نا. حضور شیخ الاسلام کے سینے پہ مصطفیٰ ہاتھ پھیرے ہیں اور ساتھ میں پوچھ رہے ہیں بتا قمر الدین کس طرح ہاتھ پھیرا تھا، کس طرح حدیث پڑھی ہے. کہتے ہیں حضور شیخ الاسلام کو استاد محترم صبح ہی کلاس میں آئے، سبق پڑھایا. جو سبق پڑھایا وہ تو پڑھا سنا دیا، جو نہیں پڑھایا تھا شیخ الاسلام نے وہ بھی سنا. کیونکہ مصطفیٰ کا سینے پہ ہاتھ لگ گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی بات ہے. کہتا ہم کہیں جا رہے تھے نا تو رستے میں ہمارے کھانے پینے کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ کم ہو گئی، ختم ہو گئی. مصطفیٰ علیہ السلام پوچھا ہاں کچھ چیزیں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پاس ایک تھیلا تھا، اس میں چند کھجوریں تھی. میں نے کہا حضور یہ ہے. ہم نے فرمایا اچھا. آپ نے ہاتھ ڈالا، نکال کے دے دی. جس چیز نے مانگی آپ نکال کے دیتے گئے، جو مانگتا گیا آپ نکال کے دیتے گئے. یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت بتا رہا ہوں، بات ذہن میں رکھیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، محبوب علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا. اس تھیلے میں سے مجھے جتنی لوڑ پڑتی میں ہاتھ ڈالتا، نکال کے بیچ بھی لیتا، کھا بھی لیتا، کھجوریں ملتی نہیں. کہتا ہے حضور کا زمانہ گیا.
نکالتا گیا, بیچتا بھی گیا, کھاتا بھی گیا. کہتا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں چور پڑے, انہوں نے وہ تھیلا لیا, تھیلا لے کے ڈھیلا, یعنی اس کو خالی کیا, تو وہی کھجوریں جو اس زمانے میں مصطفیٰ علیہ السلام کو چاند دی تھی وہی باہر نکل. سامعین محترم, پتہ چلا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجوروں کا ہاتھ لگایا تھا تو زمانہ آپ کا بھی گزر گیا, حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی گزر گیا, عمر فاروق کا بھی زمانہ گزر گیا. اب عثمان غنی کے دور میں چوروں نے ہنڈیلا تھا تو وہ تھیلا خالی ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر چور نہ پکڑ دے تو آج تک وہ تھیلا چلتا, کھجوریں نہیں ختم ہوتا. تو اسی طرح حضور شاہ جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے, فوت ہو گیا, اس کی بیوی, بچے چھوٹے چھوٹے, ہو سکتا ہے بھائی منیر صاحب کو پتا اس عورت کا بھی, یا کسی یہاں پہ رہنے والے بندے کو پتا ہو. کہتا ہے کہ حضور شاہ جی سرکار اس کے گھر گئے, عورت اکیلی, بچے چھوٹے چھوٹے. شاہ جی تشریف لے گئے, شاہ جی گئے تو دیکھا کہ کوئی چور دے گیا, کوئی آٹا دے گیا, کوئی کڑک دے گیا, کوئی کچھ دے گیا. شاہ جی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے محلے کا, ہمارے علاقے کا, ہمارے گاؤں کا یہ رواج ہے کہ جس کا خامد مر جائے سارے محلے والے کچھ نہ کچھ اسے دے جاتے ہیں. حضور شاہ جی نے فرمایا اچھا تو ایسا کر جتنا بھی ہے نا یہ سارا لے جاؤ درس میں دے گا. حضور نے فرمایا سارا لے جاؤ درس میں دے گا. ایک کنک کی مطلب ایک جو ہے نا من کنک لی اور پڑھونے میں ڈال دی, کہا اس کے اوپر سے بند کر دے, جتنی تجھے ضرورت ہو نیچے سے نکالتی جا. اوپر سے نہ دیکھنا, نیچے سے نکالتی جانا. وہ عورت کہتی ہے کہ بچے چھوٹے تھے, تھوڑے بڑے ہوئے اور بڑے ہوئے. کہتی ہے 20 سال تک میں اس پڑھونے سے کڑک نکالتی رہی, 20 سال تک کڑک نکالتی رہی, نکال کے بچوں کا اخراجات بھی پورا کیا, اپنے گھر کا سامان بھی خریدا. کہتی ہے کڑک نہیں مکی. زندہ پیر سیار, پیر سیار, پیر سیار, پیر سیار زندہ باد. سامعین محترم, حضور شاہ جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اوپر سے نہ دیکھنا, جتنی تجھے ضرورت ہو نیچے سے نکال لینا. وہ کہتے ہیں 20 سال تک میں اس میں سے نکالتی رہی, کنک ختم نہیں ہوئی. 20 سال کے بعد جب اوپر سے کھولا گیا, دیکھا گیا, کہتی ہے وہی کنک نظر آئی جو شاہ جی نے اپنے ہاتھ سے ڈالی. اللہ ہم سب کی حاضری قبول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور اجازت دے گا موقع کیا کن سبحان اللہ. نعرہ رسالت. میں ٹھیک ہے, یہ میری باری بھی چپ کر جاندے نے تے تقریراں بھی چپ کر کے سندے نے, میں جا نہیں اتنے بولن دی ورنہ بولن تے بڑا. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سائیاں دا خطاب سنیا جی نا, بے شک, بے شک. صرف حضر ہی بولے نے تے باقی سارے. احساد فن یہی ہے کہ کر جائے آدمی. جناب صاحبزادہ علامہ غلام محمد چشتی صاحب, آپ نے جو خطاب فرمایا وہ دے بارے ایک شعر پیش کرنے ہیں تو اس تو بعد پھر میں پنجابی سنانا. احساد فن یہی ہے کہ کر جائے آدمی, مشکل ترین بات بڑی سادگی کے ساتھ. انتہائی خوبصورت اور جامع خطاب, تھوڑے وقت دے اندر زیادہ مواد زیادہ سیدھے منتقل فرمایا. صاحبزادہ سید محمد نعیم رضا شاہ صاحب
اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ دی محبت سلامت رکھے. بڑے قریب نے، بڑے نے، جتھے بھی ملاقات ہو جائے بڑی شفقت فرماتے نے، بڑی لجبالی فرماتے نے. شعر پیش کر رہے ہیں، کلام اپنے استاداں دا لکھیا ہویا، نوکر ہم ہے سرکار دا. ہن جڑا نوکر ہے اس بولنا ہے، جڑا چودھری ہے بشک چپ کر کے بیٹھا رہے. سادات کرام تے علماء کرام نو سبق سنانا ہے، انہاں تو معذرت نال باقی سارے بولو جڑے جڑے حضور دے نوکر ہو. نوکر ہم ہے سرکار دا، مل کے کہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نوکر ہم ہے سرکار دا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید قمر رضا شاہ صاحب، صاحبزادہ سید محمد سلیم رضا شاہ صاحب تشریف لائے، اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے. جناب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب حضرت مولانا علامہ تکبیر احمد سیالوی صاحب خطیب پاکستان، جناب پیر سید منیر حسین شاہ صاحب، معروف سراخان مصطفیٰ یاسر محمود مدنی صاحب، صاحبزادہ میاں آفتاب احمد چشتی صاحب. ماشاءاللہ خلفاء کرام، علماء کرام سٹیج دے اتے گلدستہ سج گیا. ایک بار استقبالیہ نعرہ بلند کرو تے پھر میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہاں پیش کرنا. نعرہ تکبیر، اچھی آواز میں بولو. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بات جڑے کھڑے ہو، اگر انتظامیہ دی کوئی ڈیوٹی ذمہ نہیں تو پھر بیٹھ جاؤ. انتظامیہ نے جڑے حضرت صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے، انتظامیہ نے جنہیں دوست نے انہاں تو علاوہ اگر کوئی ویسے کھڑے ہو تو تشریف رکھو تاکہ پچھلے انہوں بھی سٹیج دی طرفوں علماء دی زیارت کا کچھ موقع ملے. حضرات سماعت فرماؤ. نوکر ہمیں سرکار دا، کونین دے سردار دا، دارین دے مختار دا، ڈبیاں نو جیڑا کار دا، لاڑا عرش و پار دا، لجپال کل سنسار دا، وادی اوگن ہار دا، کی حال دساں پیار دا، نوکر جہاں سرکار دا. میرے استاد زکاء اللہ اثر صاحب انہاں دا لکھیا کلام پیش کرنے ہیں، نویں رنگ وچ سنو گے لطف آوے گا. نوکر ہمیں سرکار دا، کونین دے سردار دا، دارین دے مختار دا، ڈبیاں نو جیڑا کار دا، لاڑا عرش و پار دا، لجپال کل سنسار دا، والی اوگن ہار دا، کی حال دساں پیار دا، نوکر ہمیں سرکار دا. اور سنی ہے دل نو ٹھار دا، سنی ہر ایک ہستی دا غلام ہے. سنو صحابہ نو بھی سلام کرتا ہے، اہل بیت دے در تے بھی گردن چکاندا ہے. کس واسطے کہ سنی ہے دل نو ٹھار دا، نہ لے کے ہر ایک یار دا، صدیق یانے گار دا، فاروق دی للکار دا، عثمان با کردار دا، تے حیدر کرار دا، ہر سالے نیکو کار دا، نوکر ہمیں سرکار دا. زہرہ تے نور العین دا، جانے نبی حسنین دا، آلے نبی حرمین دا، سادات دے قدمین دا، اینا دی ہوپچ رین دا، سامان دل دے چین دا، مطلب میرا کہن دا، نوکر ہمیں سرکار دا. نوکر ہمیں سرکار دا ہے فیصلہ قرآن دا، سلطانہ دے سلطان دا، آقا دی کوئی نہیں شان دا، جو جان کے نہیں جان دا، جیلائے او شیطان دا، بندہ ہمیں رحمان دا، موجہ مہر تک مان دا. نوکر جہاں سرکار دا، نوکر ہمیں سرکار دا، نوکر ہمیں سرکار دا. اور لکھتے نے جی بالکل ٹھیک ہو گیا. حضرات حکم دے مطابق میں گزارش کرنا، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، واجب الاحترام حضرت مولانا ڈاکٹر طارق محمود چشتی سیالوی صاحب تشریف لے ہوتے نے تے اپنے خطاب تو نواز دینے.
جناب حضرت مولانا ڈاکٹر طارق محمود صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اونچی آواز میں بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا سیدی یا گرامی قدر معزز دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تمامی حضرات جنہ جنہ ہستیاں دے آپ پہلے نام سے بات فرما چکے ہو جنہ لوگاں دے نام پیدا ہوئے ہیں جنہ نو اللہ نام دیندہ ہے وہ ایوے نام نہیں دیندہ وہ جو پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے سبحان اللہ پر یہ غور نہیں کرنا ہے جیڑا شیطان دے وصف دے تو بچ ہے اور جس ہستی دا اس مبارک ہو رہے ہیں کیا دنیا ہوتے اور کوئی حافظ نہیں بہت سارے لوگ حافظ نے مگر سارے حافظ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین ٹوٹے ہوئے پھر بھی عزت ہوئے زمین تھلے ٹوٹ جائے پھر بھی پھر بھی عزت اگر زمین تھلے ٹوٹ جائے پھر بھی عزت ایدی وجہ کی ہے پانی برف سوانیاں رنگا رنگ کرے بریا اسی کا جانی جس کا تو چلے سبحان اللہ